اور بڑے درد دل سے کہتا ہوں، اس قسم کے ملحدین میں میری سندھی قوم بڑی ملوث ہے، اور اس پر بڑے ٹھنڈے انداز سے اس کے دماغ کو واش کر کے اس کے اندر الہاد کو بھرا گیا ہے۔ پرسوں لاڑکانہ میں ایک ابڑو قادیانی اس نے قربانی کی، وہاں کے مولوی جمع ہو گئے، قربانی کر کے مسلمانوں کو قطار میں کھڑا کر کے گوشت تقسیم کر رہا تھا۔ مسلمان علماء نے احتجاج کیا کہ اس کو قربانی کرنے کا حق نہیں۔ قربانی کس کی عبادت ہے؟ بولتے نہیں ہیں، مسلمانوں کی عبادت ہے نا بھائی، ہندوؤں کی عبادت ہے۔ یہودی قربانی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتا ہے۔ علماء نے احتجاج کیا، اس کی تقسیم کار بند کی گئی۔ تو وہاں لاڑکانہ کے کچھ قوم پرست بدبخت سندھی قوم پرست، ٹھیک ہے نا، وہ قادیانیوں کے حق میں بولنے لگ گئے۔ اچھا ہوا بولا، تاکہ ہمیں تسلی ہو گئی کہ تم ہندو کا نطفہ ہو، مسلمان کا نطفہ گستاخ رسول کے حق میں نہیں بولتا۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مسلمان کا خون گستاخ رسول کے حق میں نہیں بولے گا۔ یہ تم انڈیا سے پلیت نطفے لے کر یہاں پیدا ہوئے ہو، اس لیے تم قادیانیوں کے حق میں بول رہے ہو۔ یہ بات اگر کوئی اردو زبان والا مولوی کہتا تو شاید میرے سندھیوں کو غصہ آ جاتا کہ مولوی نے سندھیوں کو کیوں بلائے۔ میں نسلی پیدائشی جینین اوریجنل پیور سندھی ہوں، میرے آباء و اجداد ساتوں نسلیں سندھ میں پیدا ہوئی، سندھ میں دفن ہوئی ہیں، اور میں بھی یہیں پر دفن ہوں گا۔ لیکن میں اس سندھ کو نہیں مانتا جس سندھ کی پہچان راجہ داہر ہے، میں اس سندھ کو نہیں مانتا جس سندھ کی پہچان موہنجودڑو ہے، میں اس سندھ کو مانتا ہوں جس سندھ کے پیشانی پر محمد بن قاسم کا جھومر لٹک رہا ہے، میں اس سندھ کو مانتا ہوں جس سندھ میں آ کر لال شہباز قلندر نے دین کی تبلیغ کی تھی، میں اس سندھ کو مانتا ہوں جس سندھ میں سچل سرمست نے تصوف کا سلسلہ قائم کیا تھا، میں اس سندھ کو مانتا ہوں جس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی نے دین کی محنت کی تھی، میں اس سندھ کو مانتا ہوں جس میں امام انقلاب تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی نظام کے لیے محنت کی تھی، میں اس سندھ کو مانتا ہوں جس سندھ کی قیادت مولانا عبید اللہ سندھی نے کی تھی، میں راجہ داہر کے سندھ پہ تھوکتا ہوں، میں موہنجودڑو کے سندھ کو نہیں مانتا ہوں۔ کسی کو آگ لگتی ہے لگے، میرا مذہب پہلے ہے، سندھ بعد میں۔ تم کہتے ہو 5000 سال پہلے کا سندھ ہے، ارے 1 کروڑ سال پہلے بھی اگر سندھ ہوگا وہ بعد میں ہے، پہلے محمد رسول اللہ ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں، تھوڑے ہو گئے ہو۔ سندھ 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 یہ کوئی جنت سے اٹھ نازل ہوئی زمین ہے؟ تم سندھ کی محبت میں اندھے ہو کر اسلام کے خلاف بھونکو گے، تمہاری زبانیں کاٹی جائیں گی۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، توبہ کرو اور محمد بن قاسم کے سندھ میں آؤ۔ آج بھی بے غیرت کچھ سندھی، سب نہیں، کچھ بے غیرت سندھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ راجہ داہر ہمارا امام ہے، تو اپنی بہنوں سے زنا کرو اپنی بہنوں سے زنا، اس لیے کہ راجہ داہر نے اپنی بہن سے شادی کی تھی، تو سنت عمل کرو نا، تمہارے باپ کی سنت ہے تو کرو۔ نہیں، ایک طرف اس کو باپ بھی بنائیں گے اور اس کے طریقے پر بھی نہیں چلیں گے۔ ہمارا روحانی باپ ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی، ہم اس کے طریقے پر ہیں۔ ہمارا روحانی والد ہے سچل سرمست، ہم اس کے طریقے پر ہیں۔ ہمارا روحانی والد ہے لال شہباز قلندر، عبداللہ شاہ اصحابی، عبداللہ غازی، ہم ان کے طریقوں پر ہیں۔ ہمارے روحانی والد ہیں محمد بن قاسم، اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے روحانی والد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری پوری سندھ کو، کراچی سے لے کر بمبئی تک، جس کو تم سندھ کہتے ہو، رب محمد کی قسم ہے لپیٹ کر مدینے کی مٹی کے ذرے پر قربان کر دوں گا۔ اتنی اہم نہیں ہے، اتنی اندھے مت بنو، دین کی دشمنی پر مت اترو۔ سندھ کی اکثریت اولیاء اللہ کی ماننے والی ہے۔ یہ چند بے غیرت لوگ ہیں، چند ہندو نسل کے لوگ ہیں جنہوں نے نام ہمارے رکھا، اپنے آپ کو سندھی کہلوا کر اسلام کے خلاف بھونکتے ہیں۔ ان سندھیوں کا سندھ سے کوئی تعلق نہیں۔ قادیانیوں کی حمایت، قادیانیوں کو شاباش۔ پہلے تو صرف تم اسلام پر بھونکتے تھے، اب تم نے گستاخان رسول کی حمایت شروع کر دی ہے۔ مجھے پتا ہے میری اس تقریر کو سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد باولے کتوں کی طرح بھونکو گے، تم بھونکو، تمہاری چیخیں ہمیں سکون دیتی ہیں، تمہارا پاگل کتوں کی طرح بھونکنا ہمیں اطمینان دیتا ہے کہ کتے کی دم پر ہم نے پیر صحیح رکھا تھا۔ سندھ میں اسلام کے خلاف بکواس برداشت نہیں کریں گے، کرنی چاہیے۔ سندھ میں قادیانیت کی حمایت قبول، سندھ میں قادیانیت کی حمایت قبول نہیں کریں گے۔ سندھ مقدس ہے ہی اس لیے کہ اس کے ماننے والے مدینے والے کے پیروکار ہیں، اس کے ماننے والے کعبے کا طواف کرنے والے ہیں، اس کے ماننے والوں نے سندھ میں مسجدوں کو آباد کیا ہے۔ یہ مسجدوں کا ایک ایک مینار تمہارے لیے لعنت ہے، یہ مسجدوں کا ایک ایک ممبر تمہارے منہ پر تماچا ہے کہ سندھ راجہ داہر کا نہیں، سندھ محمد بن قاسم کا ہے، سندھ سچل سرمست کا ہے، سندھ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ہے، سندھ لال شہباز قلندر کا ہے، سندھ عبداللہ شاہ غازی اور عبداللہ شاہ اصحابی کا ہے، سندھ تاج محمود امروٹی کا ہے، سندھ حماد اللہ حالیجوی کا ہے۔ دین کے دشمنوں کا سندھ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں مولانا ناصر محمود سمرو
شہید اسلام ڈاکٹر خالد محمود شکرو کے بیٹے نے ایک بات کر دی، ویڈیو بن رہی تھی، وہ جو ہے وائرل ہو گئی کہ سندھ میں 50% لوگ ملحد ہو گئے ہیں۔ ملحد کیا ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے کوئی مذہب نہیں۔ بھونکنے لگ گئی دنیا کہ ناصر سمرو نے غلط بولا ہے، ناصر سمرو نے صحیح بولا ہے۔ سندھ میں الحاد پر محنت ہو رہی ہے، سندھ پر کمیونسٹزم پر محنت ہو رہی ہے، سندھ پر ارتداد پر محنت ہو رہی ہے۔ تبھی تو وہ شاہو کمبھر مردود کی قبر پر بھی لوگ سندھ کا نام لے کر جا رہے ہیں۔ تبھی تو لاڑکانے کے قوم پرست قادیانیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس کو میں الحاد نہ کہوں تو کیا کہوں، لیکن میں اپنی دھرتی کو یقین دلانا چاہتا ہوں، میں اس سندھ کی سرزمین کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جب تک ہماری رگوں میں خون موجود ہے، جب تک ہماری آنکھوں کی پتلیاں چمک رہی ہیں، جب تک ہماری دھڑکنیں دل کی محسوس ہو رہی ہیں، سندھ پر ان شیطانوں کو حاوی ہونے نہیں دیا جائے گا۔ سندھ پر رسول اللہ کے غلام رہیں گے، رہے ہیں، قیامت کی صبح تک ان بے دین الحاد والوں کو ایک کونسلر بھی نہیں ملے گا۔ ہم لاڑکانے کے ڈی ایس پی ایس پی سے، لاڑکانے کے ڈی آئی جی سے، لاڑکانہ کے آئی جی سے، ڈی آئی جی اور ایس پی سے اور اس علاقے کے ایس ایچ او سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس قادیانی نے قربانی کی ہے اس پر دفعہ 298C کی دفعہ لگا کر اسے گرفتار کیا جائے، اس کے خلاف FIR کٹے، نہیں کٹنی چاہیے، بولتے نہیں ہو؟ جس قادیانی نے، اب ہمارے مسلمان بولیں گے ٹائم ہو گیا، اس پر میں آئندہ انشاءاللہ جمعے میں بات دہراؤں گا۔ ہمارے لوگ سوال کرتے جی مولوی صاحب قربانی ہی تو کی ہے، آپ کی چڑھ رہے ہیں؟ قادیانی نے اپنے گھر پہ کلمہ ہی تو لکھا ہے، آپ کی چڑھ رہے ہیں؟ قادیانی نے مسجد ہی تو بنائی ہے، آپ کی چڑھ رہے ہیں؟ وقت اوپر ہو چکا ہے، زندگی رہی تو آئندہ جمعے آپ کو یہ مسئلہ سمجھاؤں گا کہ قادیانی کے کلمے پڑھنے پر، قادیانی کی مسجد بنانے پر، قادیانی کی قربانی کرنے پر، قادیانی کے السلام علیکم کہنے پر ہمیں کیا اعتراض ہے اور کیوں اعتراض ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہماری توفیق نصیب فرمائے۔